بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل سٹوری کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ کسی شہر میں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر کسی وجہ سے لمبے عرصے کے لیے کہیں چلا گیا۔ اس وقت میں ایک کم سن بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی میرے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی کی انتہا نہ تھی، اور بعض اوقات ہمارے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہوتا۔ اگر ہمیں دوپہر کو کچھ کھانا نصیب ہو جاتا تو رات کو بھوکا سونا پڑتا۔ پھر بھی ہم صبر شکر کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کیا کرتے۔ ایک رات بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو آج سے پہلے نہ لیا تھا۔ میری بچی کو شدید بخار ہو رہا تھا۔ اس کا بخار اتنا زیادہ تھا کہ مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک تک بھول گئی۔ میں نے ایسی بے بسی اور لاچاری پہلے کبھی نہ دیکھی۔ جب میری بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اپنے رب کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون ہے جو لاچار اور بے قرار کی التجا سنتا ہے؟ جب وہ اس سے دعا کرتا ہے تو کون ہے کہ جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ جی ہاں، کوئی بھی تکلیف ہو، پھر چاہے وہ بھوک ہو، غربت ہو، بیماری ہو یا پھر کوئی اور رنج و غم یا تکلیف، سوائے اس ذات کے کوئی انسان کی ساری تکلیفیں دور نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کر میں اپنی جگہ سے اٹھی اور وضو کیا۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی، جائے نماز بچھائی اور اپنے خالق کائنات کے سامنے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے دوبارہ اپنی بیٹی کے ماتھے سے وہ پٹی اٹھائی اور اس کو ٹھنڈے پانی میں دوبارہ گیلا کیا اور ماتھے پر رکھ دیا، اور پھر اللہ کے حضور نماز میں مشغول ہو گئی۔ اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنی بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو، اور دوبارہ پھر وہ پٹی میں نے اٹھا کر بیٹی کے ماتھے سے ٹھنڈے پانی میں بھگو کر رکھ دیا۔ یہ عمل نماز کا میں نے کئی بار دہرایا اور بارگاہ الہی میں دعا کے لیے آیا۔ ابھی اس عمل کو کرتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر اچانک دستک۔ میرا اور میرے باپ کا حیرانی سے برا حال ہو گیا کہ رات کے اس پہر بھلا کون ہو سکتا۔ میرے والد نے پوچھا دروازے پر کون ہے تو جواب آیا میں ڈاکٹر، اور میرے والد ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھ رہے کہ بھلا اس کو کس نے بلایا۔ میرے والد نے دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے اندر آتے ہی سوال کیا مریضہ کہاں ہے؟ ہم نے سادگی کے ساتھ بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے کاغذ پر نسخہ لکھا بچی کو چیک کرنے کے بعد، اور میرے ہاتھ میں تھما دیا اور مجھ سے بولا کہ میری فیس دیجیے پھر میں چلتا ہوں۔ میں نے بہت دھیمے لہجے میں ڈاکٹر کو جواب دیا ڈاکٹر صاحب، میرے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ میرے گھر میں تو کافی دن سے کھانے کا بھی کچھ نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر غضبناک غصے سے بولا اگر دینے کو فیس نہ تھی تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ مجھے اس طرح بے آرام کیوں کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے فون کا سن کر مجھے لگا کہ کہیں یہ ڈاکٹر صاحب غلطی سے میرے گھر آ گئے۔ میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر کو جواب دیا کہ جناب، ہمارے گھر میں تو فون ہی نہیں ہے اور نہ ہم نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا کہ یہ فلاں
شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، فلاں شخص ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا اور پھر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا۔ میں اور میرا باپ شرمندگی سے خاموش وہیں پر بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہی ڈاکٹر دوبارہ ہمارے گھر آیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی اور وہ بولا کہ خدا کی قسم اس وقت تک تمہارے گھر سے نہیں جاؤں گا جب تک تم لوگ مجھے اپنا پورا قصہ نہیں سنا دو۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنا تمام قصہ سنایا کہ کس طرح میں نے بچی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ یہ بات سننے کے بعد وہ جلدی سے وہاں سے اٹھا اور باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ہمارے لیے کھانے پینے کی اشیاء، بچی کی دوا اور گھریلو سامان لے کر آیا، اور ساتھ میں اس نے کہا کہ اس کی طرف سے ہمیں اس وقت تک تنخواہ ملتی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کی انوکھی داستان۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، وہ جس بھی تکلیف میں ہوتا ہے، وہ رب الکائنات اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات مدد کے لیے کسی انسانی روپ میں بھی آ جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا یہ نصیحت بھرا قصہ آپ تمام دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔